دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو جنسی معاملات ہیں ان کے ساتھ انسان کے معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، لیکن انسان کو گھر بنانا ہے۔ یعنی جو ذمہ داری خدا نے دی ہے وہ یوں نہیں ہے کہ جیسے آپ نے گھر میں کھانا پکا کے کھا لیا، آپ نے جا کے ہوٹل پہ کھانا کھا لیا، آپ نے ریسٹوران میں کھانا کھا لیا، آپ نے سیر تفریح کرنی ہے، یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے۔ آپ کو گھر بنانا ہے۔ یہ جو گھر بنانا ہے یہ خدا کی اسکیم میں شریک ہونا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگلی نسلوں کو پیدا کرنے کے لیے یہ غیر معمولی اہتمام کیا ہے۔ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر انسانوں کے درمیان جنسی تعلق پیدا ہوتا اور اس کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتے اور کوئی کسی گلی میں پھینک کے آ جاتا، کوئی کہیں چلتا ہوا چھوڑ دیتا، کوئی اٹھا کے لے آتا، کوئی نہ اٹھا کے لے آتا، سوچے ذرا کہ انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص اہتمام کیا کہ ہمیں اس کا پابند کر دیا کہ آپ کو ایک گھر بنانا ہے، ایک خاندان کو وجود میں لانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اعتماد کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ معاہدہ کریں۔ یعنی ایک عورت اور مرد یہ عہد کرے کہ وہ وفادار رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ رہیں گے، ماں اور باپ کے فرائض ادا کریں گے، 15-20 سال تک بچے کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری اٹھائیں گے، اور یہ ایک خاندان اور ادارے کے طور پر ذمہ داری اٹھائی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ جنسی معاملات صرف بیوی تک محدود رہنے چاہیے، اس مقصد کے لیے۔ ورنہ کوئی پابندی لگانے کا شوق نہیں تھا انسان کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ناتواں ہوتے ہیں، بڑے ہو کر افلاطون اور ارسطو بن جاتے ہیں، لیکن اس وقت ہم اٹھ کے اپنی کوئی حاجت بھی پوری نہیں کر سکتے، منہ میں کھانے کا نوالا بھی نہیں ڈال سکتے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، یہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ پیدائش سے لے کر شعور کی عمر کو پہنچنے تک ہمیں ایک خاندان ملے۔ خاندان اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ ایک مرد و عورت ایک دوسرے کے وفادار ہو کر زندگی بسر نہ کریں۔ تو یہ وفاداری ہے جس کو قائم کرنے کے لیے شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جنسی معاملات کے بارے میں آپ محتاط رہیں۔ ان معاملات کو آپ صرف بیوی ہی سے متعلق رکھیں تاکہ گھر بن سکے، خاندان وجود میں آ سکے اور انسانیت سے سکنا شروع کر دیں۔ یہ وجہ ہے، پابندی لگانے کی وجہ یہ ہے۔ چنانچہ بدکاری کو، زنا کو ہمارے دین میں ایک بڑا جرم قرار دے دیا گیا۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے پینا پلانا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابتدا آپ اس گلاس سے کریں، لیکن کچھ دیر کے بعد یہ چیز آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، یعنی پھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ جنسی چیزوں کا ہے۔ یعنی ان میں آدمی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ چلیے تھوڑی دیر کے لیے سیر کر لیں گے، ایڈکٹ ہو جاتا ہے آدمی ان کے بارے میں۔ تو یہ ایڈکشن ہے جس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذرا زیادہ سختی فرمائی ہے۔ تو آپ کوشش کریں اس بات کی کہ ایسا کوئی کام نہ کریں جو آپ کی اس پاکیزگی اور طہارت کو مجروح کرے اور کل کو آپ بیوی کے ساتھ وفادار نہ رہ سکیں۔ یہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہر بچے کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے کہ تم اگر مرد ہو تو آنے والی عورت کے لیے جس نے تمہاری بیوی بننا ہے، اور لڑکی ہے تو اس کو کہ آنے والے شوہر کے لیے جو تمہارے بچے کا باپ بنے گا، تمہیں اس پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے۔